باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ آئے میرے عزیزو، ہم مکاشفہ کی کتاب کی اسٹڈی کریں۔ مصنف اور ماحول سب سے پہلے ہم دیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب تقریباً سن 95 یعنی 95 میں مسیحیت کے خلاف اظہار ثانی کے دوران لکھی گئی۔ مصنف جو اپنے آپ کو یوحنا کہتا ہے، یوحنا رسول ہو سکتا ہے، جو کہ چوتھی انجیل کا مصنف ہے۔ تاہم کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کے شاگردوں کے ایک گروہ نے اس کتاب کے بنیادی مواد یعنی متن کو تالیف کیا ہو۔ ساری تحریر کو ایشیا کی کلیسیاؤں کے نام ایک خط کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ مکاشفہ ادب میں، جس نے دوسری صدی میں نشو و نما پائی، خدا رویا کے ذریعے انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ رویا پانے والا جو اس قسم کا الہی پیغام حاصل کرتا ہے، رویا کے معنوں کی تشریح کرتا ہے۔ اس کی زبانی تشریح مختلف ترتیب میں ہوتے ہوئے ظاہری طور پر مختصر ہوتی ہے اور عدم وضاحت کا شکار ہے۔ نتیجتاً جب ہم آج اس قسم کا متن پڑھتے ہیں تو ہر قسم کی تفصیل کے معنوں میں تذبذب کو رک کر سمجھنے کی نسبت یہ اچھا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اس عام مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں جو یہ سارا متن ہمیں کلی طور پر دیتا ہے۔ لفظ مکاشفہ الہام یعنی انکشاف کے معنی دیتا ہے، نہ کہ پستی، ہلاکت یا مکمل تباہی کے۔ اور بائبل کی مکاشفہ رویا ہم اثر واقعات اور نشیب و فراز کی مذہبی تشریح پیش کرتی ہے۔ ان کا مقصد مظلوموں کے ایمان کو برقرار رکھنا اور انہیں امید دینا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں حزقیال، زکریا، دانیال اور دیگر کئی صحائف میں اس قسم کے بے شمار حوالہ جات موجود ہیں۔ ان تحریروں میں خدا لوگوں کو اس راہ کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے ماضی میں اختیار کی اور اپنی بلاہٹ کو مستحکم کیا۔ وہ اسرائیل کے لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ زمانہ حال میں اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں پر قابو پا سکتے ہیں اور اپنا نصب و لعن پورا کر سکتے ہیں۔ خدا ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ خدا سے دوری کی اس عارضی اور زہری کامیابی کے بعد خدا اور اس کے لوگوں کی فتح کا دن آئے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا عدم مصائب اور مشکلات کے دور میں نمودار ہوا ہوگا۔ ابھی ہم مکاشفہ کی کتاب کے عقائدی مواد کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ یوحنا کا مکاشفہ ایک اہم نکتہ کے لحاظ سے مختلف ہے، یعنی یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کا فیصلہ کن واقعہ۔ یہ اس حد تک ہے کہ اذیتوں کے پس منظر برعکس یہ کتاب مسیح اور کلیسیا کے بھید پر دھیان و گیان ہے۔ یوحنا کا مکاشفہ یسوع مسیح کی بابت الہام ہے۔ یسوع وفادار گواہ ہے، مردوں میں زندہ ہونے والا پہلا پھل اور دنیا کے بادشاہوں کا شہزادہ۔ اسے برہ کہا گیا ہے جو ذبح ہوا تھا۔ ابن انسان، کاہن اعظم، الفا اور اومیگا، یعنی جو کچھ بھی موجود ہے، اس کی ابتدا اور انتہا، کل کائنات خالق خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن یہ مسیح زندہ ہوا برہ ہے جو اپنے باپ خالق خدا کے ساتھ سب پر حکومت کرتا ہے۔ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی حقیقت سے کائنات تاریخ کے آخری زمانہ میں داخل ہو چکی ہے۔ خاتمہ ابھی نہیں، لیکن قریب آ رہا ہے۔ تب سے لے کر پرانی اور نئی چیزیں ایک ساتھ موجود ہیں اور تفاد نمایاں ہے۔ جب خاتمہ ہوگا، نیا آسمان اور نئی زمین جس کی پیشن گوئی نبیوں نے کی تھی ظاہر ہوگی۔ یسوع خدا باپ کے دائیں جانب کھڑے ہو کر کل کائنات پر اپنا فیصلہ کن فتح کا اعلان کرے گا۔ اس طرح سے یوحنا کا مکاشفہ خدا کے نقطہ نظر سے کائنات کے تسلسل کو پیش کرتا ہے۔ کبھی خدا کی چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل کی بیابان میں سفر کی یادداشت، کبھی موجودہ دور میں کلیسیا اور اس کی آزمائشیں، اور کبھی آسمان میں فتح یاب کلیسیا خدا کے ساتھ۔ باب 1 سے 3 مسیح کی رویا کے بعد وہ جو زندہ رہتا ہے بیان کیا گیا ہے۔
ایشیا کی کلیسیاؤں کے نام خط سارے مکاشفہ کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ خداوند کی آواز مظلوم مسیحوں کو انجیل سے وفادار رہنے کی نصیحت کرتی ہے، اور یہ انہیں بغیر کسی کمزوری یا سمجھوتا کے کرنا ہے۔ چوتھے باب میں ایک دروازہ کے ذریعے جو آسمان کی طرف کھلا ہے، حقیقت کا سچا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ خالق خدا کے تخت کے سامنے زندہ، جاندار اور بزرگ تمام مخلوقات کی نمائندگی کرتے ہوئے بلا نگاہ اپنے خالق اور مسیح نجات دینے والے برہ کو سجدہ کرتے اور اس کی بندگی کرتے ہیں۔ پانچویں باب میں خالق سے تمار لیتے ہوئے برہ کی رویا، ماضی اور حال کے واقعات کی تشریح کی نمائندگی کرتی ہے۔ صرف مسیح ہی اس لائق اور قابل ہے کہ موروں کو توڑے اور اسرائیل اور پوری دنیا کی تاریخ کے گہرے معنی ظاہر کرے۔ 10واں اور 11واں باب بذریعہ تضاد چھوٹا کھلا تمار جس کو فرشتہ لایا تھا مسیح کی انجیل کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ جنہوں نے یوحنا کی طرح اسے قبول کیا ہے اور اسے کھا چکے ہیں، انبیاء اور شہداء ہیں، گواہ جنہوں نے وفاداری کے ساتھ اپنی زندگیاں مسیح کی خاطر دینے سے دریغ نہ کیا، اب وہ خداوند کی حمد گاتے ہوئے آسمانی جلال میں زندہ ہیں۔ آفات کا تسلسل جس کا اعلان 7 مہروں کے ذریعے کیا گیا ہے، 7 نرسنگیں اور 7 پیالے کسی لحاظ سے مسلسل اور بروقت واقع ہونے کی تباہیوں کی تجاویز نہیں ہیں، لیکن دہراؤ ایک ہی طرح کی بے چینی کی شدت پر زور دیتا ہے جو زمین پر واقع ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بات پر غور کریں اور نجات کے بھید سے متعلق اپنی سوچوں کو گہرا کریں جو اب مکمل ہو رہی ہیں۔ 12واں باب بنیادی ہے۔ یہ مسیحیوں کے خلاف اظہار ثانی کا بنیادی سبب بیان کرتا ہے۔ رویا کا ایک تسلسل خدا کے لوگوں کی فتح اور شیطان کی شکست کا اعلان کرتا ہے، جو اپنے معاونین کے ساتھ آسمان سے نکالا گیا۔ تب وہ مسیحیوں کو ایذائیں دینا شروع کرتا ہے۔ خاتون چنے ہوئے لوگوں اسرائیل کی نمائندگی کرتی ہے۔ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے مسیح ہے۔ اژدہا رومی سلطنت ہے۔ 2 حمان نظریات اور ان سے متعلق مذہبی تحریکیں ہیں جو بے دین شہنشاہ کی سیاسی طاقت کی مدد کرتی ہیں۔ یہاں پر غیر متزلزل مخالفت پائی جاتی ہے۔ دونوں میں سے ایک بادشاہی کو غائب ہونا چاہیے۔ یوحنا مسیحیوں کو بتاتا ہے کہ زندہ مسیح میں ان کی فتح پہلے سے ہی یقینی ہے۔ 20ویں باب میں 1000 سال تک شیطان زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یسوع کے دوبارہ آنے تک زخم ہونے والی اس کی طاقت محدود ہو گئی ہے۔ بپتسمہ یافتہ پہلے سے ہی پہلی قیامت کو جانتے ہیں، بعد میں خدا کی بادشاہت پر ایک آخری حملہ کرے گا، وہ آگ کی جھیل میں پھینکا جائے گا اور سب کی عدالت ہوگی، ہر ایک کا اس کے اعمال کے مطابق انصاف ہوگا۔ باب 21 اور 22 آخرکار برہ فتح مند ہوتا ہے۔ بابل یعنی روم تباہ ہوتی ہے، ہر شے کی تخلیق نو ہوتی ہے۔ یہاں برے کی دلہن موجود ہے، آسمان سے نیچے آتے ہوئے خدا کا تحفہ، نئی یروشلم شہر جو خدا کے تمام لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ کائنات کی یکسوئی اور ہم آہنگی بحال ہوتی ہے۔ نہ سورج، نہ چاند، نہ ہیکل، خداوند خود ہیکل ہے۔ وہ نور اور زندگی ہے، وہ ہمارا سب کچھ ہے، اب اور ہمیشہ تک۔ یوحنا کے مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے ایک اہم نقطہ حمد و ستائش اور فتح کے نعروں کا دہراؤ ہے۔ وہ سب کچھ کو پرمعنی بناتا ہے، جیسا کہ ایک پورا مختلف سازندوں پر مشتمل سازینہ ایک طرز کو مختلف راگوں میں بجاتے ہوئے ہمیں عنوان اور موضوع دیتا ہے۔ آسمان میں فرشتے، بزرگ اور شہداء بغیر اختتام کے خدا باپ اور فتح مند برہ کی حمد و ستائش اور تعریفیں گاتے ہیں۔ فتح کا یہ نغمہ دعوت بھی دیتا ہے کہ اس حمد و ستائش میں شمولیت کریں اور اس خاص یقینی فتح میں حصہ دار بنیں۔ اس دعوت کا جواب دیتے ہوئے ہم پاک یوخرست کی عبادت گزارتے ہیں۔ یہاں زمین پر ہم ایک کلیسیا ہیں، ہم اکٹھے ملتے ہیں تاکہ زندہ مسیح کی تعریفیں گا سکیں۔
ہم اس کی موت اور جلالی قیامت کو یاد کرتے ہیں، یقینی طور پر یہ جانتے ہوئے کہ ہم پہلے سے ہی اس کی قیامت اور فتح میں شامل ہیں۔ یہ طریقہ اور راہ ہے جس کے ذریعے ایمانداروں کی جماعت باپ اور قربانی کے بے عیب برہ پر اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہے۔ یہ ایمان ایک چیلنج کی صورت میں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، دنیا کو دعوت دیتے ہوئے کہ اپنی نظر حقیقی اور نئی دنیا پر لگائیں جس کی تخلیق ہو رہی ہے۔ آئے ہم مکاشفہ کی کتاب کی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ پہلے باب کی پہلی آیت سے 20ویں آیت تمہید ہے۔ خدا یوحنا پر مسیح اور اس کی کلیسیا کا بھید منکشف کرتا ہے۔ مسیح کل کائنات پر حکمران بادشاہ ہے۔ دوسرے باب کی پہلی آیت سے تیسرے باب کی 22ویں آیت ایک خط ایشیا کی کلیسیاؤں کو لکھا گیا ہے جس کا عنوان ہے تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، اپنے آپ کو سمیٹ ہوشیار اور مستحکم ہو، سمجھوتا نہ کر۔ چوتھے باب کی پہلی آیت سے 5ویں باب کی 14ویں آیت دروازہ آسمان کی طرف کھلتا ہے۔ یہاں پر قادر مطلق برہ کا تخت اور 7 مہروں والا تومار موجود ہے۔ 7 مہروں والا تومار دنیا کے انجام کے لیے۔ چھٹے باب کی پہلی آیت سے 8ویں باب کی 5ویں آیت میں 7 مہروں والا تومار دنیا کے انجام کے لیے۔ 7ویں باب کی پہلی آیت سے 17 آیت آسمان میں اسرائیل اور ساری قوموں سے چنیدہ لوگوں کا ہجوم اس کے جلال کا نغمہ گاتا ہے جو تخت نشین ہے۔ 8ویں باب کی 6 آیت سے 9ویں باب کی 21ویں آیت 7 مہریں آزمائشوں کا اعلان کرتی ہیں، لوگ اپنی راہیں نہیں بدلتے۔ 10ویں باب کی پہلی آیت سے 11ویں آیت ایک فرشتہ جو سورج کی مانند چمکتا ہے ایک چھوٹا کھلا تومار پیش کرتا ہے۔ 11ویں باب کی پہلی آیت سے 14ویں آیت 2 گواہ نمودار ہوتے ہیں، حوان انہیں قتل کرتا ہے، خدا انہیں زندہ کرتا ہے اور انہیں آسمان میں متعارف کرواتا ہے۔ 11ویں باب کی 15 آیت سے 19ویں آیت آسمان میں 7 نرسنگیں پھونک کر بڑی آواز کے ساتھ قادر مطلق خدا کی تمجید کی جاتی ہے۔ آسمان پر خدا کی ہیکل کھلتی ہے، عہد کا صندوق ظاہر ہوتا ہے۔ یہ آخری آمنا سامنا ہونے کا اشارہ ہے۔ 12ویں باب کی پہلی آیت سے 18ویں آیت آسمان پر ایک بڑا نشان ظاہر ہوتا ہے، ایک خاتون جس نے سورج کو اوڑھے ہوا ہے، سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا، ایک بچہ کی پیدائش، آسمان پر ایک بہت بڑی لڑائی۔ 13 باب کی پہلی آیت سے 18ویں آیت ایک حیوان سمندر سے نکلتا ہے، ایک اور حیوان زمین سے نکلتا ہے۔ 14ویں باب کی پہلی آیت سے 20ویں آیت آسمان پر چنے ہوئے بزرگوں کا ہجوم برہ کی تعریف کرتا ہے اور جہاں بھی برہ جاتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ یہ عدالت کی گھڑی ہے، فصل کاٹنے اور پھل توڑنے کا وقت ہے۔ 15 باب کی پہلی آیت سے 16ویں باب کی 21ویں آیت فرشتے خدا کے قہر کے 7 پیالے زمین پر انڈھیلتے ہیں کیونکہ لوگ حوان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر مجدد یا ہر مجدو کے ساتھ آخری عظیم لڑائی کی تیاری۔ 17 باب پہلی آیت سے 19 باب کی 10ویں آیت بابل کے باشندوں کی عدالت۔ بادشاہ، تاجر اور سمندری مسافر نوحہ خوانی کرتے ہیں، آسمان میں فتح کا ایک نغمہ۔ 19 باب کی 11ویں آیت سے 21ویں آیت ایک نکرہ گھوڑے پر سوار مسیحا جنگ میں شامل ہوتا ہے اور اپنے دشمنوں کو تباہ کرتا ہے۔ 20ویں باب کی پہلی آیت سے 15ویں آیت شیطان 1000 سال کے لیے زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، مسیح فتح مند ہے، کتاب حیات کھولی گئی ہے اور ہر ایک کا اس کے اعمال کے مطابق انصاف ہوتا ہے۔ 21 باب کی پہلی آیت سے 22ویں باب کی 5ویں آیت اب نئے دور کا آغاز ہے، نئی یروشلم برہ کی دلہن، خداوند ہمیشہ تک بادشاہی کرتا ہے۔ 22 باب کی 6 آیت سے 21ویں آیت نتیجہ ہے،
اس میں یہ الفاظ سچے ہیں. سن میں جلد آ رہا ہوں اے خداوند جلد آ. آمین. آئے ہم خدا سے دعا کریں. قدوس خداوند خدا بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے. تو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے. خدا تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو رہبروں کا رہبر ہے، تو عادل ہے، تو قادر مطلق ہے. ہم تیرے نام کی حمد اور ستائش کرتے ہیں. اور خدا ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم تیرے کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بن سکیں. اے خدا ابھی جب کہ ہم نے مختصر پوری بائبل مقدس کی اسٹڈی کر لی ہے، جو تکوین کی کتاب سے ہم نے شروع کی تھی اور مکاشفہ کی کتاب تک کی ہے، تو خدا تو ہمارے ساتھ رہنا، اپنے پاک روح القدس کا مسا عنایت کرنا، تاکہ ہم تیرے پاک روح القدس کی روشنی میں رہتے ہوئے تیرے اس کلام کو سمجھ کر اس کو خدا تیرے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے والے بن سکیں. تو ہمارے ساتھ ہونا، ہمیں مضبوطی بخشنا، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا. ہم کسی چیز سے گھبرائیں نہیں، بلکہ تیری سچائی کے بھیدوں کو، تیرے سچے موتیوں کو وہاں تک پہنچا سکیں جہاں تک ابھی تک تیری کلیسیا نہیں بنی اور تیرا کلام نہیں پہنچ سکا. اے خدا ہم سب کو مضبوطی اور پاکیزگی عطا فرما. اور خدا ہمیں ایسے ذریعے ہمارے لیے پیدا کر، ہمارے لیے ایسے سورسز بنا دے تاکہ ہم تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے والے بن سکیں. اے خدا ہماری حفاظ کر، ہر طرح کی بیماری تنگی تکلیف سے محفوظ رکھ. اور خدا ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے. اے خدا ان کی ہر طرح کی بیماری تیرے یسوع نام سے جاتی رہے اور وہ صحت مند ہو کر تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکیں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پاک اور پوتر نام کے وسیلے سے، آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین. سلام مریم، پر فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. آئے مقدسہ مریم، خدا کی ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین. جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین.